ملے. کبھی اس پہ سوچا؟ ایک عمل بتا رہا ہوں، غور سے سن. آپ کو یاد ہوگا میں ایک پرانی بھولی ہوئی داستان کو واپس لا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا کہ اس عمل کا نام میں نے دیا تھا. میں کسی بھی عمل کو چھوٹا سا سے نام دے دیتا ہوں صرف ٹائٹل کے لیے اور پہچان کے لیے. ہمارا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے قومیں اور قبائل بنائے اس لیے کہ تاکہ پہچان ہو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ تو اللہ کے ہاں بہترین تو وہی ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہو. یہ میں ٹائٹل دے دیتا ہوں، کوئی بیٹی ہے، کوئی روحانی غسل ہے. ایک ٹائٹل میں نے آپ کو دیا تھا لاہوتی وضو. یاد ہے؟ جتنے لوگوں کو یاد ہے وہ ہاتھ ضرور کھڑا کریں، جن کو یاد نہیں وہ نہ کھڑا کریں. ہاں 10% ہے، 90% نہیں. اصل ہوتا یہ ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں اور میرے اکثر احباب بھی کہتے ہیں کہ ہر درس میں نئے چہرے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں کوئی خبر نہیں. یا تو ہم فری کوئی بسیں چلاتے ہیں، یا یہاں کوئی ایسی ڈشیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتا. لاہوتی وضو. آپ وضو کرنے بیٹھے نا، اپنے وضو کو عبادت بنا لیں. وضو خود عبادت ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھیں. وضو خود عبادت ہے، لیکن وضو کو عبادت بنا لیں. وہ کیسے؟ اور وضو کو علاج بنا لیں. وہ کیسے؟ اور وضو کو ایک ایسا اکسیر اور تریاق بنا لیں کہ دنیا کا آخری اینٹی بائیوٹک ہو، اور دنیا کا آخری اینٹی سیپٹک ہو، اور دنیا کا آخری علاج ہو. وضو ایسے بنا لیں. وہ کیسے؟ ہاتھ دھوتے ہی جب ہاتھ دھوئے نا تو بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھا کریں. کیا پڑھا کریں گے؟ ہاں جی، بسم اللہ. بولو بھائی ورنہ نام لے لوں گا بیاس پہ معمول کا. بسم اللہ ہے. ہاں یہ لفظ پڑھا کریں. فرمایا جو شخص بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا جب تک باوضو رہے گا، ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت اس کی نیکیاں لکھ لکھ کے تھک جائے. عجیب فضائل ہیں اس کے، بڑے کمالات ہیں اس لفظ کے. بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. ہاتھ دھوتے ہوئے ہم یہ تصور کریں. آج میں ایک وضو کا تصور بتا رہا ہوں، اور یہ مختصر سا تعارف کرنا ہے. یہ نہ ہو یہ خیال کرنا تصور کرتے کرتے پانی کی ٹینکی اور نلکی ختم ہو جائے. ہمارے ایک صاحب ہے، وہ ایک جوان ان کے ساتھ رہتا تھا، اس نے بھی ویسا وضو شروع کر دیا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ اس کو ہٹا دو ورنہ یہ برباد ہو جائے گا. نماز کی رکعتیں چلی گئیں، وضو کر رہا ہے، مل رہا ہے بڑے طریقے سے، اور نل کا چل رہا ہے بڑے زور شور سے. میں کہ لے جاؤ اس کو. مجھے یاد ہے میں چکوال کی ایک جگہ گیا تھا، بڑی دور سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا. میں کہ اس کو لے جاؤ ایسی جگہ جہاں سے بھر کے پانی کھوتے میں لانا پڑے، گدھے کے اوپر یا سر کے اوپر، پھر اس کو یہ وضو کر جس پہ تو پانی اپنی کتنے سینکڑوں لیٹر ضائع کر دیتا ہے اس وضو کے اوپر. آئیے وضو کرتے ہیں، پھر نہیں کرے گا. ہاتھ دھوتے ہی فرمایا جب ہاتھ دھلتے ہیں دو چیزیں دھل جاتی ہیں، ایک ہاتھوں کی ظاہری میل، ایک ہاتھوں کی باطنی میل. یہ میرے لفظ غور سے سمجھیے گا. آج میں لاہوتی وضو کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، دیا ہوا ہے، میں اس کو ذرا وسیع کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ اپنے علم سے میرے اوپر کھولتا ہے، اور اپنے علم میں سے مجھے علم عطا فرماتا ہے، اور اس کے مشاہدات اپنے غیب کے نظام سے میرا رب مجھے دیتا ہے. اللہ اپنے علم میں سے علم دیتا ہے. وہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کائنات کو نفع ہوتا ہے، مخلوق کو نفع ہوتا ہے. یہ وہ چیز میں بتا رہا ہوں. یہ اس وضو کا تعلق نصیب، بخت، مقدر،
راست ہے یہ وضو جو میں آج آپ کو عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا لیکن آج میں اس کو وضاحتاً عرض کر رہا ہوں. آپ کی توجہ مجھے چاہیے، غور سے سمجھیے گا، غور سے سمجھے. میری توجہ کا حال وہ نہیں ہے کہ اس نے کہا پٹاری سے ابھی سانپ نکلے گا، 2 منہ والا ہوگا، اور بام بک جاتی ہے، سانپ نکلتا نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے نا مجمع باز، تو اس کے بعد چھوٹے بچوں کو کہتا ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. اگلے کہتے ہیں کوئی پراسرار چیز شروع ہو رہی ہے، کہہ رہے اس پٹاری سے ایک سانپ نکلے گا، 2 منہ والا ہوگا، اڑے گا، اڑ کے 8 فٹ کے بعد نیچے آئے گا، خود پٹاری میں چلا جائے گا. اس کے بعد پھر بام ہوتی ہے، وہ بک جاتی ہے، سانپ نکلتا نہیں. میری پٹاری وہ نہیں ہے، میری پٹاری میں سے واقعی 2 منہ والا سانپ نکلے گا اور اڑے گا، اور اڑ کے آپ کو بتائے گا کہ کائنات میں ان 2 منہ والے سانپ یہ بیکار چیزیں ہیں، میرے اللہ کی طاقت ہے، وہ اس کائنات میں موجود ہے. الحکم للہ، الامر للہ، اللہ ہے، اور اللہ اپنی طاقت اپنے ان چیزوں سے دکھا رہا ہے. ہاتھ دھونے سے ایک کام ہوتا ہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ظاہری میل دھلتی ہے، اور دوسری باطنی میل جسے گناہ کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کہتے ہیں، یہ بھی ہاتھوں سے دھل جاتی ہے. اہل کشف کیسے کیسے لوگ ہیں، کتابوں میں آتا ہے وہ ہاتھ دھلنے سے ہاتھ کے گناہ آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے. اب بھی لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے. اللہ نے اپنے کائنات کے نظام کو اور وجود کو اور کائنات کے علوم کو باقی رکھنا ہے، اور ہر دور میں رہیں گے. تو پہلی چیز، ہاتھ دھلنے سے میل دھلتی ہے تو ساتھ گناہ بھی دھلتے ہیں. ایسے دل میں اللہ سے کہیں یا اللہ، یا کریم اللہ، ہاتھ کی میل دھل گئی اور گناہ بھی دھل گئے، مولا یہ گناہ دھلے تو قیامت کے دن وہ جسم کے حصے جن کے ذریعے وضو ہوتا ہے وہ چمکیں گے، اور اسی چمکنے سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان ہوگی. اس امت کی پہچان میں قیامت کے دن وضو بڑا ساتھ دے گا، وضو بڑا ساتھ دے گا. اسے کہتے ہیں 5 کلیان، 5 جسم کے وہ حصے جو کلی کی طرح چمکیں گے. مولا یہ جب چمکیں گے نا تو چمکنے والی چیز کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کہاں ڈالے گا؟ جنت میں. اے اللہ ان ہاتھوں کے دکھوں کو بھی دور کر دے. جس وضو سے، ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا توجہ سے، جس وضو سے مرنے کے بعد کے سارے دکھ ختم، جہنم دکھ، جنت سکھ، جہنم قید خانہ، جنت مہمان خانہ، یا اللہ جس وضو سے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، اللہ اس وضو سے دنیا کے دکھ ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اس ہاتھوں کے سارے دکھ، ہاتھوں میں سوزش ہے، الرجی ہے، دانے ہیں، ناخن کی خرابی ہے، کوئی فنگس ہے، کوئی انفیکشن ہے، ہڈیاں مڑی ہوئی ہیں، ہڈیوں میں درد ہے، اے اللہ ان ہاتھوں کے سارے دکھوں کو بھی ساتھ دھو دے. اب منہ کو کلی ڈگ کریں گے تو اللہ پاک سے یہ تصور کرے کہ مولا یہ کلی کرنے سے میرے منہ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ، اور منہ کے ذریعے جو غذا جسم میں جائے اللہ ان کو بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے اور فوڈ پوائزننگ سے، الرجی سے، کسی بیماری سے ختم کر دے. اور جب ناک سے اللہ اس ناک سے جو آکسیجن جائے، سانسیں جائیں، اللہ ان سانسوں کو جو ناک کے ذریعے جائے پاک کر دے، صاف کر دے، ایسے کہ میرے اندر کا کھوٹ بھی ختم ہو. سانسیں میرے لیے عبادت کا، ابدیت کا، طہارت کا، اعمال کا، تقوی کا ذریعہ بنے اور صحت کا ذریعہ بنے. اور جب چہرہ دھوئے، یا اللہ اس چہرے کی میل تو نے اتار دی، اور اس کی ظاہری باطنی میل، ظاہری میل جو ڈسٹ، دھول یا مٹی لگی وہ اتر گئی، اور باطنی میل کیا؟ گناہوں کی دھول ساری اتر گئی. اگر یہ اتر گئی ہے مولا اس چہرے کو بیماریوں سے بھی ختم کر دے. چہرے میں کون کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ختم، ناک کی بیماریاں ختم، منہ ہونٹ
ہونٹ کی بیماریاں ختم، دائیں بائیں کان کی بیماریاں ختم، اس چہرے کے اندر دماغ میں سوچیں، سمجھ، عقل، شعور، احساس، ادراک، اس دماغ کے اندر ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس، تکلیفیں، نفسیاتی بیماریاں ختم۔ مولا اس پانی سے چہرے کی ساری بیماریاں بھی ساتھ ختم کر دے۔ اللہ میں نے یہ سنا ہے وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، کیا بیماریاں نہیں دھلتی؟ گناہ دھل جاتے ہیں، اور گناہ کے دھلنے سے میں قیامت کے عذاب سے بچوں گا۔ اے میرا مولا اس گناہ کے دھلنے سے مجھے دنیا کے عذابوں سے بچا دے۔ میرے دماغ پہ ہر وقت ٹینشن سوار رہتی ہے، میں اسٹریس پہ ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں مساوس میں ہوں، میں وسوسوں میں ہوں، میں سوچوں میں ہوں۔ یہ پانی منہ پہ ڈالا اور اس تصور کے ساتھ، بس اس تصور کے ساتھ، اور یہ تصور آپ کو حدیث سے ثابت کر دوں، میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں۔ حدیث قدسی کا مفہوم میں نے عرض کیا، حدیث بھی نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، بڑی اونچی حدیث ہے، اونچی حدیث۔ میرے ساتھ گمان کرو جیسا معاملہ کروں گا ویسا۔ میرا اللہ وضو عبادت ہے، عبادت کرتے ہوئے تیرے ساتھ گمان کر رہے، ہمارے ہاتھوں کی بیماریاں ختم کر دے، عبادت کرتے ہوئے گمان کر رہے، منہ کی بیماریاں اور منہ کے اندر جو جائے ان سب کی بیماریاں ختم کر دے۔ عبادت کرتے ہوئے گمان کرتے ہیں ناک کی بیماریاں اور ناک کے اندر کا نظام سارا ٹھیک کر دے، اور اللہ چہرہ اور چہرے کی بیماریاں، اور چہرے میں دماغ بھی ہے اور دماغ میں سوچے بھی ہیں اور سوچوں میں احساس بھی ہے، اللہ کان اور آنکھوں کی، ناک کی، زبان کی بیماریاں ختم کر دے۔ اور جب مسح کرنے لگے اے اللہ جو پیچھے گردن کے پٹھے، اعصاب، کھچاؤ، تناؤ، اکڑاؤ، یا اللہ یہ ختم کر دے۔ اور جب پاؤں دھونے لگے تو مولا، اور ہاں بازو دھونے لگے تو اے اللہ یہ ساری میری جو ہے ہاتھوں کی، بازو کی بیماریاں، اور جب پاؤں دھونے لگے تو پاؤں کی بیماریاں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی آپ کی فلاں دوا، فلاں چیز وہ میں نے استعمال کی، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی حل؟ میں نے کہا جی میڈیکل سائنس کہتی ہے بلڈ پریشر کا علاج وضو ہے، اور حدیث میں آتا ہے اگر غصہ زیادہ ہو تو وضو کر لو، مفہوم ہے غصہ ختم۔ ایک بعض اوقات طبیعت کا غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کا غصہ ہوتا ہے، سنیے گا ذرا میری یہ بات، بعض اوقات طبیعت کا غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کا غصہ ہوتا ہے۔ انسان کے غصے کا اظہار توڑ پھوڑ میں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گالی گلوچ میں یا اونچی آواز میں، اور جو طبیعت کا غصہ ہوتا ہے وہ اس انداز میں نہیں ہوتا، اس کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انداز ٹینشن کی شکل میں ہوتا ہے، ڈپریشن کی شکل میں ہوتا ہے، انگزائٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اسٹریس کی شکل میں ہوتا ہے، جو طبیعت کا غصہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو اگر یہ ختم کرنا چاہتا ہے تو لاہوتی وضو کر لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وضو کر، وضو تو ویسے ہی کرتا ہے نا، اس کو لاہوتی وضو بنا لے کہ لاہوت کے نظام کے ساتھ اس کی موافقت کرا دے۔ عالم لاہوت، عرشوں کے ساتھ ملا ہوا عالم لاہوت، کائنات کے اندر بکھرا ہوا عالم لاہوت، کائنات کے اندر سارا موجود عالم لاہوت، اس طرح کر لیں۔ آپ یقین جانے اس نے کیا ایسا، اور اس کے ایسا کرتے ہی اس کی طبیعت کے اندر حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا بچہ ہے سارا دن یہ ناخن توڑتا ہے، کر 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 کے نا اس نے اپنے ہاتھ کی جلد ساری، میں نے جو ہاتھ دیکھا نا ایسے جیسے کسی بندے کو خدا نہ خواستہ چوہوں نے کاٹا اور اس کی سارے گوشت کو کاٹ کاٹ کے لے گئے ہیں۔ بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس کے لیے یہ بچہ سمجھدار تھا، میچور تھا، میں نے کہا یہ لاہوتی وضو کرے، کرتا تو ہے بس ہر عمل کے ساتھ، وضو کے ہر عمل کے ساتھ، ہاتھ دھوتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی دیتے ہوئے، چہرے پہ پانی پھیرتے ہوئے، کلائیاں دھوتے ہوئے اور مسح کرتے ہوئے اور پاؤں دھوتے، یہ بس یہی
تصور کرتا جائے اور وضو کرتا جائے. بس ایسے ہے وضو کرتے ہوئے یہ نہ ہو پانی کا نل کا کھلا ہوا ہے اور یہ تصور کرنے بیٹھ جائے, یا پانی کا نل کا بند کر کے تصور کرنے بیٹھ جائے. نہ, بس تصور کرتا بھی جائے, وضو بھی کرتا جائے. وضو اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ وضو ہو, اور وضو اتنا دیر بھی نہ ہو کہ غسل ہو جائے. غسل ہو جائے, وضو کرتے کرتے پانی کی بھی شامت, انسانوں کی بھی شامت. مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا جب لیٹرین ہو نا کہیں جاؤں, کیسے کہ آپ کے تسبیح خانے میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کسی قبض والے اور قطرے والے سے نہ ملاقات کروانا مجھے. بندے کو قطرے بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے, بیٹھے رہے اللہ کسی قبض والے اور قطرے والے سے میرا سامنا نہ کرانا. کہنے لگے یہ دعائیں مانگتے ہوئے جاتا ہوں, اکثر دعائیں مانگتے جاتا ہوں, میں لائن میں لگتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں بندہ واپس آ جاتا ہوں, آؤ جی آؤ. یہ انوکھا وضو ہے, عبادت کو عبادت. اور اس وضو کا دوسرا نام کیا ہے؟ عمل کا استحضار ہے. سنیں ذرا, ایک ہوتا ہے عمل, ایک ہے عمل کا دھیان. اللہ کے ہاں عمل کا استحضار اور دھیان عمل کی تاثیر کو بڑھا جاتا ہے, عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے, عمل کی قوت بڑھ جاتی ہے. یہ میں اصل میں آپ کو عمل بھی دے رہا ہوں, ساتھ اس کا استحضار بھی دے رہا ہوں. اور آج میں نے وہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا عمل بھی پورا کرنا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا عرض کیا اور سورۃ اذا جاء کا عرض کیا تھا. آج سورۃ قل واللہ اور فلق اور ناس کا بھی میں نے عرض کرنا انشاءاللہ. اب یہ وضو ہمارے نصیب اور مقدر کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ جو میں بات آپ کو کہہ گیا تھا, یہ بات کر کے یہ کیسے ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کا اس سے کیا نسبت ہے. آپ جب بھی یہ وضو کریں, یہ وضو سے مراد ہر وقت جب وضو کریں, نماز کے لیے, تلاوت کے لیے, تسبیح کے لیے, اعمال کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے وضو کریں تو اللہ پاک سے ایک بات کہیں, مولا تو کریم ہے, جانتا ہے, تو کریم ہے, جانتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اور دنیا میں میرے لیے الٹے فیصلے اگر ہوئے بھی تو میرے گناہوں کی وجہ سے, اور انوکھے فیصلے اگر ہوئے بھی تو میری نافرمانی کی وجہ سے. مولا تو وضو کے ساتھ تو مجھے پاک کر دیتا ہے, میں نے سنا ہے, اور وضو کے ساتھ میرے سارے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ میں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے نصیب اور مقدر اور رحمت اور برکت اور خیر کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں. اللہ اس وضو کو ذریعہ بنا دے. اور مولا وضو وہ بہت بڑی عبادت ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں. یہ میں ایک طاقتور بول کہہ گیا ہوں, آپ اسے غور سے پھر سنیں. میں طاقتور بول کہہ گیا ہوں, عرض کر گیا ہوں, اسے غور سے پھر سنیں. جس عمل سے بڑی بڑی عبادتیں ہوں وہ عمل خود کتنا بڑا ہو. یہ بتائیں طواف کتنی بڑی عبادت ہے, اس کے لیے وضو ضروری ہے. تلاوت کتنی بڑی عبادت ہے, اس کے لیے وضو ضروری ہے. اور کائنات میں سب سے آخری عبادت فرض ہوتے ہیں, فرائض, اس کے لیے وضو ضروری ہے. تو کیا خیال ہے جس عبادت کے لیے ایک عبادت کی جائے وہ عبادت خود کتنی بڑی ہوگی جو اتنی عبادتوں تک پہنچا دیتی ہے اور اتنی عبادتوں تک بندے کا رابطہ کرا دیتی ہے, وہ عبادت خود کتنی بڑی ہوگی. اس عبادت کے ذریعے اللہ سے اپنا نصیب اور مقدر بنوائے. بس تصور ہی تو ہے. یہ بتائیں ایک تصور ہی بدلتا ہے. میرے پاس پچھلے ہفتے 3 ہندو آئے بیٹھے تھے, ان سے میں نے کچھ بات کی. وہ مجھے لفظ اللہ کہہ رہے تھے, السلام علیکم کہہ رہے تھے. ان سے کہیں کلمہ پڑھو, وہ کلمہ پڑھ دیتے. ہاں, لیکن ایک تصور یہ تو ہوتا ہے کہ اب یہ کلمہ کسی اور کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. ایک گمان ہی تو ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ
کسی اور گمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں وہ بھی پورا کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا تصور اور ہوتا ہے، وہ تصور اسے مسلمان نہیں بناتا، آپ کا تصور آپ کو مسلمان رکھتا ہے۔ ایک تصور ہی تو ہوتا ہے، ایک گمان ہی تو ہوتا ہے، ایک نیت ہی تو ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تصور کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ تصور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ گمان کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ تصور میں مدینے والے کے بارے میں کوئی گمان کر سکتے ہیں، اہل بیت صحابہ کے بارے میں کر سکتے ہیں، اولیاء صالحین کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تصور میں گمان آتا ہے تو بعض بندے کہتے ہیں ہمیں الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں جس میں ہم خود پریشان ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ وسوسے ہیں جن کے بارے میں پریشان ہوتا ہے۔ تصور کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہے۔ اچھا چلو یہ بتائیں، ماں کو دیکھنے سے کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ بیوی کو دیکھنے سے کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ بیٹی کو دیکھنے سے کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ اور بہن کو دیکھنے سے کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں تصور ہے ہی کچھ نہیں؟ تصور ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تصور تو بہت بڑی کائنات ہے، تصور تو خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے تصور، اتنی بڑی عبادت ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا تصور جسے اچھا گمان کہتے ہیں، ویسا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہی گمان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، اور خدا نہ خاصہ خود جھوٹا بن جاتا ہے، اور مسلسل اس کے بارے میں تصور کرے کہ سارے نیک ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ نیک نہ ہو تجھے تو بنا کے دوں گا، ایسا گمان جو کر رہا ہے۔ یہ جو وضو کا تصور ہے یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس عبادت کو سمجھے، عبادت ہے، اور اس کا نصیب کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اس عبادت کے ذریعے کرے مولا میرے پر جو عذاب آئے گا میرے گناہوں کی وجہ سے، بلا آئے گی میرے گناہوں کی وجہ سے، آفت آئے گی میرے گناہوں کی وجہ سے، اور میرا نصیب اگر برا ہوگا، میرا وقت اگر بدکاری اور پریشانی اور غربت تنگدستی مشکلات مسائل حادثات اور ذلتوں کی طرف جائے گا میری نافرمانی کی وجہ سے، مولا میں وضو کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہا ہوں، پاک ہو رہا ہوں، اللہ میرے نصیب اور مقدر کو تو اچھا کر دے۔ 5 وقت کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، یا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو 5 سے زیادہ دفعہ وضو کی توفیق مل جاتی ہے۔ جو ساری زندگی 5 وقت میں یہ کرے، کیا اللہ پاک نہیں کرے گا؟